بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب کیا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائے۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر جب فرشتے نازل ہوئے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری روٹی پر گھی، چوتھی روٹی پر پنیر، 5ویں روٹی پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے اللہ، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نصف و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے ہم سب پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تم سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ ہوا ہوگا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم و عظیم ہے۔
देख लो कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरखान में खयानत की और कल के लिए जखीरा बनाकर रख लिया, तो अजाब इलाही ने इनको खंजीर बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह निस्बो नाबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी ना रहा। जो लोग अल्लाह और रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं, उन्हें इस होलनाक अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। वल्लाहु आलम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये जुमला कि जिस दिन दस्तरखान नाजिल होगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा, इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिस दिन कुदरत और खुदावंदी का कोई खास निशान जाहिर हो, उस दिन खुशी मनाना और मुसर्रत और शादमानी का इजहार करके ईद मनाना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस सुन्नत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की रात और उसका दिन यकीनन खुदावंदे कंदूस के एक निशान आज़म के ज़हूर की रात और दिन है। लिहाजा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना और इस तारीख को ईद मिलाद कहना यकीनन कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक है। खुशी मनाना, घरों और महफिलों की आराइश करना, अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खुद भी खाना और दूसरों को खिलाना, यही सबकी ईद की निशानियां और ईद मनाने के तरीके हैं जिन पर 12वीं शरीफ को अहले सुन्नत व जमात अमल करके ईद मिलाद की खुशी मनाते हैं। और जो लोग इससे चिढ़ते हैं और इस तारीख को अपने घर अंधेरा रखते हैं, झाड़ू भी नहीं लगाते और मेले कचेले कपड़े पहनकर मुंह लटकाए फिरते हैं और ईद मिलाद की खुशी मनाने वालों को बदअती कहकर फिफीतियां खींचते हैं, उन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और अहले सुन्नत को चाहिए कि खूब खूब खुशी मनाए और कसरत से मिलादुल शरीफ की मजलिस मुनाकिद